تو اب میرے اگلے مقرر جو ہیں آج کے پروگرام کے ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب ہیں، جو ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہر سال ہمارے یہاں چونکہ کچھ نئے ساتھی بھی آتے ہیں، اس لیے میں بتاؤں کہ ڈاکٹر اسلم عبداللہ صاحب ہر طرح سے کئی مقام پر میرے سینئر ہیں، پرانی دہلی سے تعلق ہے آپ کا، یہیں کے رہنے والے، اور انہی گلی کوچوں میں جن میں پلا ہوں وہیں آپ بھی پلے ہیں، اور مدرسہ تعلیم القرآن کریمیہ سے آپ کی ابتدا ہوئی تعلیم کی، اس کے بعد اینگلو عربک اسکول جس میں میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہے، اور ابتدائی تعلیم کے بعد آپ دہلی کالج، دہلی یونیورسٹی اور جواہر لال یونیورسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کری، اس کے بعد لندن اور پھر امریکن یونیورسٹی میں انہوں نے مختلف ڈگریاں لی ہیں، 3 ماسٹرز کیے ہیں انہوں نے اور پی ایچ ڈی حاصل کی، انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کچھ عرصے تک پڑھایا، اور اس کے بعد امریکی اسلامی کالج کے نائب صدر بھی رہے، اس کے بعد نیوادا یونیورسٹی میں بھی اسلامک اسٹڈیز آپ نے پڑھائی ہے، اور غالباً ابھی بھی شاید کنیکٹڈ ہے نیوادا یونیورسٹی سے، میں اپڈیٹ کرنا بھول گیا تھا، ایک اسلامی مرکز کے ڈائریکٹر ہیں اور ایک امریکی رسالے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، انہوں نے کئی عربی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، ان کی کتاب رسول اکرم کے خطوط ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے، آپ نے 17 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، امریکہ میں انہوں نے قرآن کانفرنس کا سلسلہ قائم کیا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری تمام قرآن کانفرنسز میں ڈاکٹر اسلم عبداللہ شریک رہے ہیں، میں نہایت ادب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشدہ ومن یعصہما فلا یضر الا لنفسہ ولا یضر اللہ شیئا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ تم روز کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کسی نے کہا کہ میں پورا قرآن ایک رات میں ختم کر لیتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں 20 سپارے پڑھ لیتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں 15 سپارے پڑھ لیتا ہوں۔ تو امام نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ جب آج رات تم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو تو یہ سوچو کہ جیسے کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور تم مجھ کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو، سمجھ کے سنا رہے ہو۔ اگلے دن شاگرد جب آئے تو پوچھا کہ آج رات کتنا پڑھا؟ کہنے لگے کہ آج رات 1 سپارے سے زیادہ نہیں پڑھ سکا میں، اس لیے کہ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں کیا وہ سمجھ کے ادا کر رہا ہوں یا ناسمجھی سے ادا کر رہا ہوں؟ تو بہت احتیاط سے میں نے قرآن کو پڑھا اور 1 سپارے سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ کہ اچھا ایسا کرو کہ آج رات جب تم قرآن پڑھو تو ذہن میں یہ رکھنا جیسے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن سنا رہے ہو۔ اگلے دن پھر شاگردوں سے ملاقات ہوئی، پوچھا آج کتنا پڑھا؟ کہا کہ 1 صفحے سے آگے نہیں بڑھ سکا، اس لیے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں غلط طریقے سے تو قرآن کو میں پیش نہیں کر رہا، صحیح انداز سے اپنے حضور کے سامنے قرآن کو دہرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ آج رات جب تم قرآن پڑھو تو ایسا کرو جیسے کہ تم اللہ کے سامنے قرآن کو دہرا رہے ہو۔ اگلے دن پوچھا کتنا پڑھا؟ کہنے لگے کہ 1 سطر سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ خیال بار بار یہ آ رہا تھا کہ میں سمجھ بھی پاؤں یا نہ سمجھ پاؤں۔
اب مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے 1200 سال میں ہم نے قرآن کو ایک جادو کی کتاب کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور جو اس کا اصل مقصد اور مفہوم تھا کہ انسان اس کو سوچ کر پڑھے اور سوچ کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کرے اور اس میں تبدیلی لائے، اس سے ہم دور ہو گئے. اور اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں، اس کے بعد آگے کی بات کہوں گی. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ناخواندگی مسلم خواتین میں ہے. ہماری آبادی جو تقریباً 1.8 بلین افراد پہ مشتمل ہے، اس میں 51% سے زائد ہمارے ہاں خواتین ہیں، اور ان 51% سے زائد خواتین میں تقریباً 43% خواتین ایسی ہیں جو نوخواندہ ہیں، پڑھ نہیں سکتی، لکھ نہیں سکتی. اعلیٰ تعلیم میں مسلم خواتین کا حصہ 2% سے زیادہ نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم میں اور تعلیم میں مسلم خواتین کا حصہ 11% سے زیادہ نہیں ہے. پوری دنیا کے ہندوستان اس سے مستثنا نہیں ہے. اب تھوڑا سا قرآن کی طرف آئیے. ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگزاروں میں چھوڑ کر واپس گئے تو انہوں نے ایک دعا کی، پڑھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة واجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اللہ رب العزت، میں اپنی نسل کے کچھ حصے کو اس بے آب و گیا زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، تاکہ وہ رزق حاصل کر سکیں اور تیرا شکر ادا کر سکیں. اور یہ ذمہ داری کس پہ دی گئی تھی؟ یہ ذمہ داری حضرت اسماعیل پہ نہیں دی گئی تھی، یہ ذمہ داری دی گئی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام پہ. تنہا تھیں وہ، تنہا، جن کے اوپر یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ نماز کے نظم کو وہاں قائم کریں، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ ایک نئی نسل کی تربیت کریں، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ لوگوں کو اس جگہ پر آباد ہونے میں مدد دیں، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اقتصادی طور پر وہاں ایسے حالات پیدا کریں تاکہ لوگ وہاں رزق حاصل کر سکیں، تاکہ خدا کے شکر گزار ہو سکیں. ایک خاتون کے اوپر پوری وحدانیت کا بوجھ تھا. ایک خاتون. حضرت ابراہیم چلے گئے تھے، 8 سال بعد واپس آئے. ایک خاتون کے کندھے کے اوپر وحدانیت کا پورا بوجھ تھا، اور پورے اسلام اور اللہ کے تصور کا سلسلہ ان سے جڑتا ہے. تو قرآن کی نافہمی اور قرآن کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیفیت یہ ہوئی کہ ہم نے اس اہمیت کو نہ سمجھا نہ محسوس کیا جو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اور یہ ناخواندگی اور یہ جو کیفیت ہے ہمارے معاشرے میں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں پیغام دیا، اس کی اہمیت کو ابھی ہم پوری طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور میں خصوصی طور سے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ ان کے ذہن میں یہ بات باور ہونا چاہیے کہ وہ جس کتاب کے ماننے والے ہیں اس کتاب کی اہمیت ہے کیا. دنیا میں 7.7 بلین افراد ہیں،
اور تقریباً 92% افراد کا یہ یقین ہے کہ کوئی ہستی اعلیٰ اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، نام کچھ بھی دیں اس کا۔ 7 بلین افراد، اور یہ 7 بلین افراد دنیا کے 4200 مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 4200 سے زائد مذاہب موجود ہیں، اور ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سچا ہے۔ ہر مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جو پیغام ہے وہ آخری پیغام ہے، یا حتمی پیغام ہے، یا پورا سچا پیغام ہے۔ اب یہ تعین کون کرے کہ کون سا پیغام سچا ہے اور کون سا پیغام سچا نہیں ہے؟ اس کی کچھ عقلی بنیادیں ہونا چاہیے، اس کی کچھ معروضی بنیادیں ہونی چاہیے۔ محض دعوے کی بنیاد کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی، اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر دین کی عمارت قائم ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر۔ اور یہ بات ببانگ داخل کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے 4200 سے زائد مذاہب میں اس وقت کوئی ایسا مذہب سوائے اسلام کے نہیں ہے جو اس بات کو حتمی طور سے، یقینی طور سے کہتا ہے کہ اس کی کتاب محفوظ ترین کتاب ہے دنیا کی تمام تر کتابوں کے تعلق سے۔ کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کر سکتی، اور یہ بات میں برتری یا افضلیت کے تعلق سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات ایک حقیقی اور تاریخی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے سوائے اسلام کے کہ ان کی جو مقدس کتابیں ہیں ان کی ترتیب ان کے پیغامبروں کے گزرنے کے کئی سو سال کے بعد تحریر ہوئی ہیں۔ زوراسترینز، زرتشت، ان کی کتاب ان کے پیغمبر کے گزر جانے کے 3000 سال کے بعد مرتب ہوتی ہے۔ ذہن اور یادداشت کی بنیاد پر ہمارے ملک کے ہندوازم کی مقدس کتابیں 3000 سے لے کے 5000 سال کے عرصے میں مرتب ہوتی ہیں یادداشت کی بنیاد کے اوپر۔ یہودیت کی کتاب زبور حضرت موسیٰ کے گزرنے کے 300 سال کے بعد مرتب ہوتی ہے، اور پھر وہ کھو جاتی ہے، پھر 1000 سال کے بعد لکھی جاتی ہے، پھر کھو جاتی ہے، پھر تقریباً 2000 سال کے بعد لکھی جاتی ہے، اور یادداشت کی بنیاد کے اوپر وہ کتاب تحریر کی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل ان کے جانے کے تقریباً 60 سے لے کر 100 سال کے بعد مرتب ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو مقدس کتاب سوائے قرآن کے، جس کو پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں، اپنی نگرانی میں مرتب کرایا ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں قرآن اللہ کے کتنے الفاظ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں انسانوں کے کتنے الفاظ ہیں۔ دنیا کے کسی سوائے قرآن کے کسی کتاب کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس میں انسان اور انسانی ذہن کے کتنے عنصر شامل ہیں اور اللہ کے پیغام کا کتنا عنصر شامل ہے۔ اس لیے کہ ان میں سے کسی کتاب کو کسی پیغمبر نے اپنی زندگی میں مکمل طور سے اس شکل میں نہیں چھوڑا جس شکل میں وہ آج موجود ہیں، صرف دعوے ہیں، اور دعوے کو بنیاد کے اوپر دین کبھی قائم نہیں ہوتا۔ مفروضات کی بنیاد کے اوپر ایک دین قائم نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ دین کا تعلق انسان کی اپنی زندگی اور انسان کی ایک ابدی زندگی سے، اور ابدی زندگی اتفاقات کے سہارے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ انسانی زندگی حتمی بنیادوں پر ہوتی ہے۔ قرآن مباحث کتاب ہے جس کو کہ اس کے لانے والے پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اپنی نگرانی میں، اپنی زندگی میں، اپنے سامنے اس کو مرتب کرایا، اور اس شکل میں اس کو ترتیب دی جس شکل میں وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور دنیا
سے گزرنے سے قبل انہوں نے اس کتاب کو ہمارے لیے محفوظ ترین شکل میں پیش کر دیا. اس لیے کہ قرآن اس وقت صرف واحد کتاب ہے جس کے ذریعے آپ کو اللہ کے الفاظ اور اللہ کی احکامات اور اللہ کی ہدایت کا اندازہ ہو سکتا ہے. کوئی اور ایسی کتاب نہیں. باقی سب کتابیں ہیں. بات یہاں سے شروع ہوتی. اس لیے یہ قرآن اہم ہے. اس لیے یہ قرآن ضروری ہے سمجھنے کے لیے، صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ انسانیت کو. اس لیے کہ یہی وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے جس کی بنیاد کے اوپر انسان یہ تعین کر سکتا ہے کہ انسان کے خیالات کس حد تک کار فرما ہے اور خدا کے خیالات، اللہ کے خیالات اور اللہ کی ہدایت کس حد تک کار فرما ہے. تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس بنیاد کے اوپر ہم قرآن کا مطالعہ کریں. اس لیے نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کتاب ہمیں دی، اس لیے نہیں کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے نہیں کہ اس کتاب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں، اس کی زبان بڑی اچھی ہے اور اس میں جس انداز سے خیالات کو پیش کیا گیا ہے وہ شاید کہیں اور نہیں. نہیں، اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس نے اپنی زندگی میں اس کتاب کو مرتب کر کے ہمارے سامنے چھوڑ دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ کوئی ایسا معاملہ دنیا کے سامنے نہ چھوڑیں جس کے اوپر یہ کوئی شک کر سکے کہ اس کتاب میں کوئی کمی رہ گئی یا ان سے کوئی کمی ہو اس کتاب کے صحیح انداز سے مرتب کرنے کے سلسلے میں. آپ سب کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو سراقہ ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرتے ہوئے آیا، اور جب وہ بے بس ہو گیا تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو ایک معافی نامہ لکھ دیں جس میں یہ آپ کہہ دیں کہ جب آپ صاحب اقتدار ہوں گے اور صاحب اثرات ہوں گے اس وقت آپ میرے تعلق سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. اور حضرت ابو بکر نے وہ معافی نامہ لکھ کے ان کو دے دیا. غور کیجئے کہ سفر میں جہاں مسافروں کو اپنی زندگی کی پڑی ہے وہاں قلم، دوات اور کاغذ ساتھ لے کر چلنے کے کیا معنی؟ سوچئے کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اس بات کا اظہار کیا کہ سفر میں جہاں اور چیزیں ہوں وہاں قلم بھی ہو، دوات بھی ہو اور کاغذ بھی ہو. اس لیے کہ کوئی مستقبل میں یہ نہ کہہ سکے کہ وہی آئی تھی اور محض یادداشت کی بنیاد کے اوپر اس کو بعد میں محفوظ کیا گیا، اس وقت محفوظ نہ کیا گیا جس وقت وہ نازل ہوئی تھی. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت تھی کہ باوجود اس کے کہ مکے میں لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، 17 افراد تھے جن کو کہ کتابت آیا کرتی تھی، ان کے بارے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر وقت موجود رہیں اور متحرک رہیں تاکہ جب بھی کوئی وحی نازل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کو بلائیں اس وقت وہ اس وحی کو لکھ لیں تاکہ وہ وحی محفوظ ہو جائے. تو یہ دنیا کی واحد کتاب. اب اس کتاب میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو مخاطب کیا اور ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میری پوجا کرو، ان سے یہ نہیں کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھ کے مجھ کو یہ میری عبادت گاہوں میں بیٹھ کر مجھ کو یہ بتاتے رہو کہ میں کتنا بڑا ہوں، کتنا عظیم ہوں، میری کیا کیا خصوصیات ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہدایت تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکو، اس دنیا میں سکون حاصل کر سکو، آخرت میں سکون حاصل کرو اور وہ ابدی زندگی حاصل کر سکو جس کے نتیجے میں تمہارا مستقل ارتقاء جاری رہے گا اس دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی. اللہ رب العزت نے کہا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تمہیں یاد ہے کہ تو ایک وقت وہ بھی تھا جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، بحیثیت ایک انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بحیثیت ایک جماعت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وجود تمہارا بے معنی تھے. پھر
ثم جعلناه سمیعا بصیرا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی, تمہیں مشاہدے کی صلاحیت پیدا کی. اس کے بعد تم کو یہ بتایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کہ اگر تم اس سوچنے سمجھنے اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, اور اگر تم نے اس کو نظر انداز کیا تو تم اپنے آپ کو تباہ کر لو گے. اور پھر یہ بھی کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ تم میں یہ صلاحیت ہے کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لو, اور چاہو تو اپنے آپ کو بلندیوں پہ لے جاؤ, اللہ سے قریب کر سکو, اللہ کے قریب آ جاؤ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہمیں اندازہ ہے کہ تم شاید اپنی ان جبلتی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کرو, اس لیے ہم نے راستے بھی تم کو بتا دیے کہ کون سا راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور کون سا راستہ کامیابی کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے. فَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو اختیار کر لو اس راستے کو جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے, چاہے تو اس راستے سے منہ موڑ کر کسی اور طرف چلے جاؤ. بہت واضح طور سے. اور پھر یہ کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, تمہاری تقویم میں, تمہاری خلق میں, تمہاری پیدائش میں, تمہاری ساخت میں وہ کیفیت رکھی گئی ہے جس میں کہ تم بہتر سے بہتر مقام حاصل کر سکو. ثم رددناہ اسفل سافلین, لیکن تم نے خود اپنے آپ میں ایسی کیفیت پیدا کی جس کے نتیجے میں تم تباہی اور بربادی کی طرف گر گئے. اب قرآن یہ 6332 جملوں میں یہ سمجھا رہا ہے کہ کس طرح سے انسان نے اپنے اصل مقصد سے کوتاہی کی, بغاوت کی, اور کس طرح سے انسان نے اس اصل مقصد کو چھوڑ کر کسی اور مقصد کی طرف راہ اس نے اختیار کی. اور یہی سمجھنے کی بات ہے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن نے آخر وہ ایسی کون سی باتیں ہم کو بتائی ہیں جس کے نتیجے میں انسان تباہی اور بربادی کی طرف گرتا ہے. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم بحیثیت ایک فرد کے اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط نہیں کرو گے, اپنے کردار کی ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے, تو تم یقینی طور سے ناکامیاب ہوگے. اور قرآن تقریباً 14 مقامات کے اوپر انسان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کس طرح سے تم نے اس بات کا مظاہرہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو, اور کن بنیاد کے اوپر نقصان پہنچا رہے ہو. بالفاظ دیگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ان مقامات اور ان باتوں سے کوتاہی برتی اور ان کے اوپر ان کو نظر انداز کیا اور تم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا, تو یقینی طور سے تمہاری کامیابی ممکن ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان نکات کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور کوشش کرو کہ اپنی ذاتی زندگی میں ان بنیادوں پر, ان اصولوں پر عمل کرو تاکہ تمہاری زندگی بہتر سے بہتر ہو سکے اور تم کامیاب ہو سکو, اور کامیاب ہونے کے بعد اپنے اصل مقصد کو اس دنیا میں بھی حاصل کر سکو اور آخرت میں بھی حاصل کرو. لیکن ان تمام تر باتوں کو بیان کرنے سے پہلے قرآن نے ایک بات بھی کہی, وَإِمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اگر تمہارے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو تمہارا وجود بے معنی ہے. انسانوں کو مخاطب کر کے, اگر تمہارے وجود سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے تو تم کبھی بھی دنیا میں نہیں ٹھہر پاؤ گے. تم نے اپنے آپ کو
بے اثر بنا لیا. اور قرآن تم کو یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اپنی بے اثری کو دور کرو, کس طرح سے اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور کرو, تاکہ تم کو اصل اصولوں کو سمجھ سکو اور اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو مرتب کر سکو. اور اس سے پہلے قرآن نے ایک بات اور کہہ دی, علیکم انفسکم, ذمہ داری تمہاری ہے, تمہیں کو فیصلہ کرنا ہے, تمہیں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ تم کس راستے پہ جاؤ گے. یہ ہے قرآن کا سب سے بڑا اعجاز کہ اس نے اس تخلیق کو, جو کہ خود اسی کی تخلیق تھی, اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں اس کو اتنی خود ارادی دے دی اور خود اختیاری دے دی کہ وہ اپنے مشاہدے اور اپنے علم اور اپنے فہم کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ سے سنوار کر سکے یا اپنے ہاتھ سے بگاڑ دے. اس سے بڑی آزادی شاید کسی مذہب میں, کسی عقیدے میں موجود نہیں ہے. ہر انسان ہر مذہب میں بندھا ہوا ہے, گھرا ہوا ہے, مجبور ہے, حالات سے جکڑا ہوا ہے. یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم حالات سے جگڑے نہیں ہوئے ہو, تم حالات کو بدل سکتے ہو. تم اگر اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں تم لے لو اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کرو. اب وہ کون سی ایسی 14 باتیں ہیں جو کہ قرآن نے بیان کی ہیں, جو ان 6332 آیات میں مستقل طور سے ہمیں اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہیں. کوئی چیزوں کا قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے, کچھ چیزوں کا تذکرہ ایک دفعہ کیا ہے, لیکن مجموعی طور سے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں بہت مختصر اور بہت آسان باتیں ہیں جو کہ کسی بھی ایک عام انسان کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. اس کے لیے کوئی بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں, اس کے لیے کوئی بہت بڑی صلاحیتوں کی ضرورت نہیں, بہت سیدھی سادی باتیں ہیں, اس لیے کہ قرآن کا پورا مخاطب عام انسان تھا. اور اس میں قرآن نے شروعات کی خلق الانسان ضعیفا. عام طور سے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان کو بے بس اور ضعیف پیدا کیا گیا. اب اگر انسان کو ضعیف اور بے بس پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس سے یہ توقع رکھنا کہ جو چیز اس کی فطرت کا حصہ ہے اس سے دور ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ مجھ کو اندھا پیدا کریں اور پھر مجھ سے توقع رکھیں کہ میں دیکھ سکوں اور دوسروں کو ہدایت کر سکوں, تو یہ ممکن نہیں. خلق الانسان ضعیفہ سے مراد یہ ہے کہ تاریخ کے ہر مقام پہ انسان نے اپنی کمزوری کا ثبوت دیا ہے. انسان نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا. انسان نے کبھی اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں اس کو ادا کی ہیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے, بلکہ ان صلاحیتوں کی ادگرانی کی ہے. خلق الانسان ضعیفا, ہر انسانوں کی اکثریت نے اللہ کے اصولوں کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو نہیں گزارا, بلکہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, چاہے وہ نفسیاتی کمزوری تھی, چاہے وہ خاندانی معاملات میں کمزوری تھی, وہ یا سماجی معاملات میں کمزوری تھی, یا اقتصادی معاملات میں کمزوری تھی, اس کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مستقل طور سے بغاوت کا علم بلند کیا, مستقل طور سے اپنی صلاحیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا. اب اس کمزوری کا آپ کسی بھی طریقے سے اور دنیا کے کسی بھی معاملات کو میں آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال گزارے, اور اس 10 سال کے عرصے میں تقریباً 81 مرتبہ ان کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑا, جس میں سے 43 میں انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی. اور ان 81 جنگوں میں اس 10 سال کے عرصے میں جو اموات ہوئیں, جو لوگ مارے گئے, ان کی تعداد 478 بتائی جاتی ہے. 478, یاد کر لیجئے اس کو. اس 478 میں 287 مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم تھے. 10 سال کا عرصہ ہے, 81 جنگیں ہیں, مدینے پہ حملہ ہے,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے اور اس میں 478 لوگ مارے جاتے ہیں، 287 مسلمان اور باقی غیر مسلم. یعنی انسانی جان کی تقدیس اور تحفظ کا پورا اہتمام کیا گیا. یعنی اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ بلا وجہ جو قرآن کا کہنا ہے من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض کانہ قتل الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے اس نے یقیناً پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی ایک انسان کی جان کی حفاظت کی اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی. اس کا پوری طریقے سے آپ کو ایک شکل نظر آتی ہے، ایک مثال نظر آتی ہے. 478 اموات 10 سال کے عرصے میں، اور جس نے تنہا ایک وحدانیت کا نعرہ بلند کیا تھا اس کے گزرنے کے وقت تک تقریباً 1 ملین سے زائد لوگ اس مذہب میں شامل ہو چکے تھے، اور تقریباً 3 ملین اسکوائر کلومیٹر ان لوگوں کے قبضے میں آ گیا تھا جنہوں نے کہ اسلام کی بات کی تھی پچھلی صدی میں. وہ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانیت کی تقدیس کی اور انسانیت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے 153 ملین افراد کو موت کے گھاٹ صرف اس بنیاد پہ اتارا کہ وہ ان کے خیالات سے متفق نہیں تھے. خلق الانسان ضعیفا، انسان نے کمزوری کا مظاہرہ کیا. خدا کے نام پہ کبھی قتل کر دیا، کبھی رسول کے نام پہ قتل کر دیا، کبھی ذات کے نام پہ قتل کر دیا، کبھی برادری کے نام پہ قتل کر دیا. انسان نے کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانوں کو اس بنیادی حق سے محروم کیا جو کہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی. خلق الانسان ضعیفا. اور یہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے انسانی جان اور مال کے تقدس اور اس کے تحفظ کا اہتمام نہیں کیا اور اپنی کمزوری کی بنیاد کے اوپر حالات کو تم بناتے رہے اور بگاڑتے رہے تو تم یقینی طور سے تباہی دنیا میں لے کے آؤ گے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری میں جو بات ہمیں بہت واضح طور سے نظر آتی ہے، خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان نے اس کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان کو اس تکریم سے محفوظ کر دیا جو کہ اللہ رب العزت نے دی تھی، جس کے بارے میں قرآن میں سورہ اسرا میں کہا گیا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہر انسان کو باعزت زندگی گزارنے کا حق ہے. 5000 سال سے اس ملک میں اس ملک کے باشندوں نے دوسرے باشندوں کو محض اس بنیاد کے اوپر نیچے اور ڈھکیل دیا ذات کی بنیاد کے اوپر، اس لیے کہ انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ چونکہ وہ ایک اعلیٰ ذات کے ہیں انہی کو حق ہے کہ وہ صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں، انہی کو حق ہے کہ وہ صحیح معنوں میں پیدا کرنے والے کو جان سکیں، انہی کو حق ہے کہ وہ دوسروں سے خدمت لے سکیں اپنے لیے. اور 5000 سال سے یہ چیز اس ملک میں ہوتی چلی آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے خود مسلمانوں نے اس روایت کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں شمول لیا ہے، اس میں شامل کر لیا ہے. میں اس سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کر سکا ہوں، میں اکثر جایا کرتا تھا دہلی کے قبرستان میں اپنے تایا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. تو جب میں وہاں جاتا تھا تو الٹے ہاتھ کے اوپر ایک قبرستان اور تھا، سیدھے ہاتھ کے اوپر ایک قبرستان اور تھا. تو مجھے بتایا گیا کہ الٹے ہاتھ پہ جو قبرستان ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو کہ نیچی ذات کے مسلمان ہیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان نے کمزوری کا مظاہرہ کیا اس معنی میں کہ اس نے اپنے تعصبات، اپنے تاثرات، اپنے مفادات کی بنیاد کے اوپر انسانوں کو بانٹ دیا اور اس میں اونچ اور نیچ کے تفرقات پیدا کر دیے. پھر قرآن نے کہا کہ کان الانسان عجولا، کہ ہر معاملے میں تم نے جلد بازی کا ثبوت دیا، ہر معاملے میں انسانوں کو مخاطب کر کے، صرف مسلمانوں کو مخاطب کر کے نہیں، اس لیے کہ مسلمان بھی انسانیت کا ایک حصہ ہے، کہ ہمیشہ تم نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا. کوئی بھی فیصلہ چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں،
بغیر حقائق کو جانے جلد بازی کا مظاہرہ کر کے فیصلے کیے اور اس کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو اس میں تمہیں بھی نقصان ہوا اور دوسروں کو بھی نقصان ہوا. قرآن نے کہا تھا لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کہ دیکھو کسی ثبوت کے بغیر کسی بات کو قبول نہ کرنا, کسی ثبوت کے بغیر کسی بات کو قبول نہ کرنا, اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے اپنے مشاہدے کو, اپنے تجربے کو اور اپنی سماعت کو بروئے کار لانا, اس لیے کہ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. اسی تصدیق کے علم کو ہم سائنس کہتے ہیں, اسی کو ہم ایمپیریسزم کہتے ہیں. آج سے تقریباً 250 سال پہلے یورپ میں ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی تھی. وہ بحث یہ تھی کہ مرغی کے منہ میں کتنے دانت ہوتے ہیں, کتنے ہوتے ہیں بتائیں؟ کتنے دانت ہوتے ہیں مرغی کے منہ میں؟ تو سر فرانسس بیکن جو ماڈرن سائنس کے بابا آدم کہے جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مرغی کی چونچ کھول کے کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ کتنے دانت ہیں. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, کسی بات کے اوپر محض سننے کی بنیاد کے اوپر یقین نہ کرو, اس کا مشاہدہ کرو, اس کو دیکھو. ارسطو کتنا بڑا فلاسفر گزرا ہے, کتنا بڑا فلاسفر گزرا ہے کہ آج بھی اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. وہ کہتا تھا کہ عورتیں ناقص العقل ہیں, اور اس کی دلیل یہ دیتا تھا کہ ان کے منہ میں 34 دانت ہوتے ہیں. مطلب کم سے کم وہ اپنی بیوی کے دانتوں کو گن سکتا تھا اور اسی کی بنیاد پہ فیصلہ سنا سکتا تھا. وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ كَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا, محض جلد بازی کی بنیاد کے اوپر انسان نے فیصلے کیے. ذاتی زندگی میں, دوسروں کی زندگی میں, ہر چیز کے معاملے. پھر قرآن نے کہا کان الانسان حلوا, انسان نے ہمیشہ بے صبری کا مظاہرہ کیا ہر معاملے میں. کبھی ڈٹرمنیشن اور کبھی خود اعتمادی اور خود ارادی کا مظاہرہ نے کیا ان جنرل, اور اس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا, معاشرے کو بھی نقصان پہنچایا, خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچایا, محض اس لیے کہ اس نے جلد بازی کے علاوہ بے صبری کا مظاہرہ کیا. زندگی کے ہر معاملے میں ہم خود دیکھتے ہیں بے شمار خاندان محض اس بنیاد کے اوپر تباہ ہو جاتے ہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے. بے شمار مواقع ایسے ختم ہو جاتے ہیں جس میں بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے, اس میں کوئی ڈٹرمنیشن نہیں. صبر کے مفہوم تو جیسے کہ اس سے پہلے ہی بیان کیے گئے یہ تھا کہ جب آپ کسی ایسے حالات سے مقابلہ کریں یا اس سے نبرد آزما ہو جس میں اس وقت آپ میں ان کو سہنے کی صلاحیت نہ ہو, تو آپ اس کے اوپر غور کریں اور اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں جس کے نتیجے میں آپ ان حالات پہ قابو پا لیں. بے صبری کے مظاہرے میں پھر قرآن نے, میں جلدی جاؤں گا ان موضوعات کے اوپر, پھر قرآن نے کہا کہ انہو یئوس قنوط, کہ اس کے اندر بھری ہوئی ہے ناکامی اور نامرادی. وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کل کیا ہو جائے گا, وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ کہیں اس کو ناکامی تو نہیں, کہیں اس کو جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چیز اس کو مل بھی پائے گی یا نہ مل پائے گی. اور اس کیفیت کے نتیجے میں وہ کبھی اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کچھ خاص قسم کے انسان پیدا کیے ہیں جن کو کامیابی عطا کی ہے, اور کچھ خاص قسم کے انسان پیدا کیے ہیں جن کو محض اس نے ناکام ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے. ہمیشہ نامرادی اور مایوسی کا شکار رہتا ہے. ذرا حالات بگڑ گئے, مایوس ہو گئے.
ذرا حالات خراب ہوئے پریشان ہو گئے، ذرا کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ ناگوار گزری، تعلقات ختم ہو گئے۔ تو انسان نے اس کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوشش نہیں کی۔ انہو ہوا خصیم مبین، ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے انسان، کوئی بھی بات ناگوار گزرتی ہے لڑائی کے لیے آمادہ رہتا ہے، کوئی بھی بات ایسی گزرتی ہے جس کے نتیجے میں اس کی بات نہ مانی جائے یا اس کی بات کے اوپر عمل نہ ہو، وہ ختم، اس پہ اس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں، چاہے ملکی معاملات ہوں، چاہے قومی معاملات ہوں، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں۔ اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کی صلاحیتیں ان تمام تر چیزوں کے اوپر بکھر جاتی ہیں اور اس کی صحیح صلاحیتیں سامنے نہیں آ پاتی۔ اگر ہم اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں موازنہ کریں اپنے قول اور عمل سے اور اصولوں کی بنیاد کے اوپر، جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے اصول ہیں، تو ہم کو اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ، تقریباً 90% حصہ ان چیزوں پر گفتگو کرتے ہوئے گزرتا ہے جن کا ہماری زندگی کے صحیح طرز سے کوئی تعلق نہیں، جو ایک فضول کی باتیں ہیں، جس میں مایوسی ہے، جس میں نامرادی ہے، جس میں ناکامی ہے، جس میں کہ جھگڑے ہیں، جس میں کہ کذب ہے، جس میں کہ جھوٹ، یہ تمام تر چیز ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوتی ہے، اور اس سے وہ نیگیٹو فورس جو ہے وہ ہماری اصل پازیٹو فورس کو ڈیمینش کرتی ہے، گراتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مقام پہ ہمیں لا کے کھڑا کرتی ہے جہاں ہم حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، جھگڑالو واقع ہوا ہے، اپنے رب سے جھگڑتا ہے، اس معنی میں جھگڑتا ہے کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی ان حالات کو، ان معاملات کو اور ان ہدایات کو سمجھنے کے نتیجے میں بہتر ہو سکتی ہے، لیکن تم اس سے اپنے آپ کو، وہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اس لیے دور رکھتا ہے کہ اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بیشتر ہماری جو فکر قرآن کے تعلق سے بنی ہے یا اسلام کے تعلق سے بنی ہے، وہ ہماری اپنی ذاتی سمجھ کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئی ہے، بیشتر ہم نے سنا کسی سے، اور اس سننے کے عمل کے نتیجے میں ہم اس کے پیروکار ہو گئے۔ کسی کی تقلید کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر وہ تقلید صحیح اصولوں کی بنیاد پہ ہو، لیکن یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح اصول کیا ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح باتیں کیا ہیں، یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل بات ہے کیا۔ اس لیے کہ پچھلے 1200 سال کی تاریخ میں ہمارے مسلمانوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم حتمی طور سے اب یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کون کیا بات کس طریقے سے کر رہا ہے۔ پچھلے 1200 سال میں ہماری تاریخ نے ایسے ایسے موڑ اور ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں جس کے نتیجے میں اسلام حکمرانوں اور حکومت چلانے والوں کے ہاتھوں میں ایک اعلی کار بنا ہوا تھا، جس میں اسکالرشپ اور جو عالمیت تھی وہ بھی سیاستدانوں اور حکمرانوں کی محتاج ہو گئی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے یہاں فرقے پیدا ہوئے، ہمارے یہاں طبقات پیدا ہوئے، ہمارے یہاں گروہ پیدا ہوئے، اور اس نے ہر ایک نے اپنی اپنی الگ کتابیں بنائی، ہر ایک کہا تو سب نے یہی کہ ہم قرآن کو بنیاد بناتے ہیں، لیکن پھر اپنی اپنی تشریحات اور اپنی اپنی توجیہات کے نتیجے میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ جہاں ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اگر آپ ان تمام تر فرقوں اور ان تمام تر طبقات کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کو اسلام سے خارج کر رہا ہے اور اسلام سے خارج کر چکا ہے۔ کہا تھا پرانے بزرگوں نے آج سے 70 سال پہلے، جب یہ تمام تر چیزیں اور بھی زور و شور پہ تھیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہر ایک نے ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیا ہے، ہر ایک نے ایک دوسرے کو اسلام سے خارج قرار دے دیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ کہیں ضروری ہو جاتا ہے کہ خود اس سورس کا
مطالعہ کیا جائے، اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی جائے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں یا جس کو ہم اللہ کی ہدایت کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا زور یہی تھا، اور انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہی تھی، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا وہی میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کی ہدایات لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ اس سے مفہوم یہ نہیں تھی کہ محض ایک قرات کی جائے۔ جب بار بار قرآن نے یہ کہا کہ مجھ کو بار بار پڑھو، مجھ کو بار بار دہراؤ، تو اس سے مفہوم یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات نشین ہو جائے کہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام کیا ہے اور کس کی بنیاد کے اوپر کیا عمل کیا جائے۔ اور یہی بنیاد تھی اصحاب کرام کی کردار کی تکمیل کی، کہ انہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کے اور صحیح معنوں میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ ہر صحابی قرآن کو سمجھتا تھا اور قرآن کی فہم اور سمجھ کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کرتا تھا۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اچھے خاصے صحابہ کی تعداد قرآن کی نزول کی تکمیل سے پہلے ہی وہ گزر چکے تھے، ایک بڑی تعداد۔ حضرت خدیجہ، حضرت مصعب بن عمیر، سعد بن زرارہ، یہ تمام تر وہ لوگ جو کہ قرآن کی تکمیل سے پہلے، تو انہوں نے لیکن جو کچھ انہوں نے سنا اس کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کیا اور اس کی بنیاد کے اوپر عمل کیا۔ چین میں جو لوگ آئے، روس میں جو لوگ گئے، ہندوستان میں جو لوگ آئے، ان کو پورا قرآن ازبر نہیں تھا، اس وقت یاد تھا، پورے حافظ قرآن نہیں تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی انہوں یاد تھا اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ پھر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن چیزوں کو ہم اسلام کے بنیادی ارکان بتاتے ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ پہلے دن سے موجود نہیں تھے۔ 5 وقت کی نمازیں نبوت کے 90 سال میں فرض ہوئی ہیں۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال میں فرض ہوا، زکوٰۃ نبوت کے 17ویں سال میں فرض ہوئی، حج نبوت کے 20ویں سال میں فرض ہوا۔ تو یہ جو 9 سال تھے پہلے کے، جس میں نہ نماز فرض تھی، نہ روزہ فرض تھا، نہ حج فرض تھا، نہ زکوٰۃ فرض تھی، وہاں کون سا اسلام تھا؟ اور کس اسلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور کس اسلام کی طرف لوگوں کو بتاتے تھے؟ وہ اسلام وہ تھا جو کس کو قرآن نے کہا وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، تم جاننا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ۔ یہ تھا پہلا اسلام۔ یہ ابتدائی آیات ہیں قرآن کی۔ پوچھتی ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب سے دشوار ترین راستہ کیا ہے؟ فک و رقبہ۔ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں معلوم ہے کیا ہے؟ فک و رقبہ، کسی غلام کو غلامی سے آزاد دلا دینا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا اس بات کا اہتمام کرنا کہ جب کسی دن لوگ بھوک کے شکار ہوں تو وہ بھوکے نہ سوئیں بلکہ ان کو کھانا کھلانے والے موجود ہوں۔ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، چاہے وہ لوگ تمہارے اپنے قریبت داروں میں ہوں جو یتیم ہوں، یا وہ لوگ ہوں جو کہ گرے پڑے ہوئے ہوں جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، اس کے بعد ایمان کوئی معنی رکھتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمہ، اس کے بعد صبر کے کچھ معنی ہوتے ہیں، اس کے بعد حق کے کچھ معنی ہوتے ہیں۔ یہ تھی قرآن کی ابتدائی دعوت۔ فک و رقبہ 1700، یہ ہم کو تقریباً 1400 سال لگے قرآن کی اس حقانیت کو سمجھنے کے لیے۔ فک و رقبہ جب 1948 میں پہلی مرتبہ انسانیت نے مجموعی طور سے اس بات کا اعلان کیا کہ غلامی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے، اللہ نے ختم کر دی تھی واضح طور سے۔ فک و رقبہ غلامی کے خاتمے کا اعلان ہے،
اور پھر سورہ آل عمران میں قرآن نے کہا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. اللہ اور اللہ کے پیغام اور اللہ کے ہدایت حکمت اور نبوت کے آنے کے بعد کسی انسان کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا غلام بنا لے. لیکن 1400 سال لگے ہمیں قرآن کے اس پیغام کو، انسانیت کو اس پیغام کو سمجھنے کے لیے، 1400 سال. اور اس عصر میں مسلمان موجود تھے، مسلمان اسکالرز بھی تھے. ایشیا اور افریقہ سے غلام پکڑ کے لے جایا جاتے تھے، یورپ میں بیچے جاتے تھے. 1969 تک حرم کعبہ کے باہر غلام بیچے جاتے تھے. تو قرآن کو نہ سمجھنے اور قرآن کا عام انسانوں سے تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں ہمیں یہ تمام تر چیزیں ہمیں بھگتنا پڑی ہیں، اپنے معاشرے میں بھگتنا پڑی ہیں. اور پھر چونکہ حکمرانوں کے اثرات تھے اور چونکہ سیاستدانوں کے اثرات تھے، چونکہ فرقہ بندی پیدا ہو گئی تھی، چونکہ طبقہ واری پیدا ہو گئی تھی، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے بانٹ دیا، اصل پیغام کو بانٹ دیا. رسول اکرم کی زندگی کو اپنے انداز سے توڑ موڑ کے پیش کر دیا. اور جو بنیاد تھی ہمارے ایمان کی، جو بنیاد تھی ہمارے کردار کی اصلاح کی، وہ بنیاد تھی جس کے اوپر انسانیت کی بھلائیت اور انسانیت کے فائدے کی بات کی گئی تھی، وہ طبقاتی جنگ اور فرقہ واری جنگ میں تبدیل ہو گئی. اور آج بھی یہی کیفیت ہے. اور جب تک ہم اس خواب غفلت سے نہیں نکلیں گے اور پھر سے عام انسانوں میں قرآن کے پیغام اور قرآن کی تحریک کو عام نہیں کریں گے، جس میں کہ ہر فرد قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور قرآن کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس وقت ہمارے لیے کسی احیاء کا اور کسی عام زندگی میں کسی کردار کو ادا کرنے کا کوئی موقع نہیں. اور اسی سلسلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھیں کہ یہ قرآن آخر کیا ہے اور کس بنیاد کے اوپر انسانوں کو اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی بات کرتا ہے. جب آپ مستحکم ہو جائیں گے اپنے میں، جب آپ قرآن کی بنیادوں پہ عمل کرنے لگیں گے، جب آپ قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے لگیں گے، تو پھر یہ اختلافات بھی دور ہو جائیں گے. ابھی ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے ان اختلافات میں گزرتا ہے جو کہ پچھلے 1400 سال میں ہم نے پیدا کیے، مصنوعی اختلافات، چاہے وہ گھروں کے خاندان کے تعلق سے. مثال کے طور پر جو ہم مجھ سے پہلے جنہوں نے وہ پیش کیا اپنا مقالہ، اس میں جو بات کہی گئی تھی کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سکون اور امن کو قائم کرنے کی بنیاد محبت اور رحمت کی بنیاد کے اوپر ڈالی ہے. اب رحمت کیا ہے؟ رحمت وہ صفت ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان کسی دوسرے انسانی کی کمزوری کو دور کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. اللہ کو رحیم اور رحمان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت، اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ کسی انسان کی کمزوری کو دور کرنے میں اس کو یکلخت ہدایت دے یا گریجول ہدایت دے. رحمان اور رحیم، گریجول یا یکلخت. اور انسانوں سے جب یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رحم کریں تو ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی خامی اور کمزوری کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو میاں بیوی کی ذمہ داری بنیادی طور سے یہ ہوتی ہے خاندان کے رشتے میں کہ کیونکہ کسی بھی کا بھی کردار مکمل نہیں ہوتا، کسی کے اندر پوری پرفیکشن نہیں ہوتی کہ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دور کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں. اب وہ کس بنیاد پہ کریں گے؟ اب اگر ان کو قرآن کا ہی علم نہ ہو اور ان کو اللہ کی ہدایت کا ہی علم نہ ہو اور محض الفاظ ایک الفاظ ہی ہوں، ان کے پیچھے کوئی معنی نہ ہو، تو وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے عمل کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ قرآن پہ عمل کر سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. یہ ہے بنیاد اصل میں قرآن کی کہ جب لوگ قرآن کے اصل پیغام سے واقف ہو جائیں گے تو صرف ذاتی زندگی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر مرحلے میں اللہ رب العزت ان کی رہنمائی کرے گا.
اور جب اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ تم ہمارے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، جدوجہد کرو، ہم تمہیں راستے دکھائیں گے، وہ راستے قرآن ہے، وہ ہدایت قرآن ہے۔ اور ہمیں اندازہ کس طرح ہو کہ اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہو اور ہو رہی ہے؟ سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ جب ہم اپنے کردار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے، ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں گے، اور ان خامیوں اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے جو کہ واضح طور سے قرآن میں بیان کی گئی ہیں، تو یقینی طور سے ہم اللہ کی رحمت میں ہیں، اور یقینی طور سے اللہ رب العزت ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہمارے اوپر نگراں ہے، ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ سچ کیا ہے اور سچائی کیا ہے، اور حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، اور ہم نے چند الفاظ ادھر سے اور چند الفاظ ادھر سے لے کر محض اپنے خیالات اور اپنے احساسات کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا، تو اس کے نتائج کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور یہی ہوا ہے کہ ہر گروہ اور ہر فرقے نے قرآن کے چند الفاظ کو، اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت واضح طور سے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا کو پورا اختیار کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ چھوڑ نہ اور بانٹ دینا قرآن کو، ان چیزوں کو استعمال لے لینا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کو تمہاری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اس کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بنیادی طور سے اپنے گھروں کو قرآن فہمی کا ایک مرکز بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہ گھر میں اجتماعی حیثیت سے بیٹھ کر اپنے بچوں، اپنی بیویوں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو پوچھتے ہیں اپنے بچوں سے جب وہ قرآن کے مدرسے سے آتے ہیں کہ آج تم نے کتنا قرآن سمجھا؟ یہ تو پوچھ لیتے ہیں کتنا یاد کیا، لیکن جب اسکول سے پڑھ کے آتا ہے وہ بایولوجی یا میتھمیٹکس، تو اس سے ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ تم نے کچھ سمجھا بھی یا نہیں سمجھا۔ تو ہم بچپن سے ہی اس کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب آخر وقت تک ہم اسی فہم میں رہتے ہیں کہ بس الفاظ کے ادا کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ بغیر سنے بھی اور بغیر پڑھے بھی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن جس چیز کی اہمیت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو بہتر کرے، اپنی زندگی کو بہتر کریں، تاکہ ان کا خاندان بہتر ہو، تاکہ ان کا معاشرہ بہتر ہو، تاکہ انسانیت بہتر سے بہتر راستے پہ چل سکے۔ اللہ نے یقینی طور سے قرآن میں واضح طور سے یہ کہہ دیا ہے کہ انسانوں میں اختلافات رہیں گے، ایسے لوگ موجود رہیں گے جو کہ اللہ کے خلاف بغاوت کریں گے، ایسے لوگ موجود رہیں گے جو کہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کبھی بھی اپنی رحمت کے دروازے ان لوگوں پہ بند نہیں کیے، تو تم بھی اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے رکھو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اب وہی نہیں ہم سمجھ رہے تو ہم کیسے دوسروں کو سمجھا سکیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ اور اگر ہم اس کو ایک خاص زاویے سے پڑھ رہے ہیں تو ہم اسی انداز سے دوسروں کو پہنچائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں ہماری بڑھ چکی ہیں، ہماری تنظیمیں بڑھ چکی ہیں، اور اگر کوئی صحیح معنوں میں اسلام کا صحیح علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو ہم اس کو قرآن کا علم نہیں دیتے، اپنی جماعت، اپنی تنظیم، اپنی مسجد، اپنے گروہ، اپنے فرقے کا علم دیتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کے پیغام میں اس طرح سے کھوٹ لا کر اس کو صحیح معنوں میں اسلام کی طرف لے کے آئیں گے؟ تو یہ کچھ سوچنے کی باتیں ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں ہمیں قرآن نے بہت واضح طور سے بیان کر دی گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہارا قرآن سے تعلق بنے تو اس طرح سے بنے کہ جیسے کہ تم اس کو سمجھ رہے ہو اور سمجھ کے اس کو پیش کر رہے ہو دونوں کے دنیا کے سامنے۔ اب یہ کام کیسے ممکن ہو؟ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ایسا وقت آنے والا نہیں ہے جس میں پوری دنیا کی دنیا عربی بولنے لگے۔ اس لیے کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ یہ زبان کا اختلاف، یہ نسل کا اختلاف، یہ رنگوں کا اختلاف،
یہ تو ایک فطرت کا ایک طریقہ ہے اپنے اظہار کا. تو اب کیا کیا جائے؟ عربی ہماری زبان نہیں. جن لوگوں کو اللہ توفیق دے عربی سمجھنے اور پڑھنے کی وہ پڑھیں، کوشش کریں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کے پیغام کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے پیغام میں تاخیر لے لیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کوئی دوسرا ہم کو سمجھا دے. اس لیے نہیں کہ ہمیں دوسرے پہ اعتماد اور اعتماد نہیں ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہر شخص کے اپنے اپنے تفکرات ہوتے ہیں، اپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، خود پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں، اور اس ترجمے کو پڑھنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم ان لوگوں کے پاس جائیں جو عربی کا علم رکھتے ہیں، جو کہ قرآن کا علم رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ ہم اس مسلک کے ہیں، اس مسلک کے ماننے والے ہیں، ہم اس گروہ کے ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہم کو لے ڈوبے گی اور اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، ہم اسلام کی صحیح معنوں میں ترجمانی نہیں کر سکیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن فہمی کا مرکز بنائیں، اور اس سلسلے میں ہمارے نوجوان خاص طور سے ایک ذمہ داری سے معاملے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سمجھائیں. ایک دفعہ آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ جو تفسیر چاہیں پڑھ لیں، لیکن پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیں. اس کے بعد وہ فکر پیدا ہوگی، وہ کوشش پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں آپ میں قرآن فہمی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی زندگی کو مرتب کرنے کا ایک لائحہ عمل آپ کے سامنے آئے گا. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تمام تر سوالات کا جواب ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت اور اپنی فکر اور اپنی سوچ کا استعمال کرے گا اور اظہار کرے گا، اور اس کا صحیح معنوں میں استعمال کرے گا قرآن کی روشنی میں، اور پھر وہ اپنے لیے ایک حل کو تلاش کرے گا. اور یہی بات ہم سب سے مطلوب، اور یہی بات ہم سے صحیح کی جا رہی ہے. تو میں خصوصی طور سے نوجوانوں سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھروں کو قرآن فہمی کا مرکز بنانے کی کوشش کریں. امریکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سلمان خان. اس نے اپنے بھتیجوں کو میتھمیٹکس پڑھانے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا، اور روز ان کو وہ 20 منٹ کا ایک درس دیا کرتا تھا، جس میں ان کو میتھمیٹکس کے بنیادی اصول بتاتے تھا. 20-22 سال کا لڑکا تھا، یا آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. اس کا یہ طریقہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کے نام سے آج ایک اکیڈمی ہے جس کو کہتے ہیں سلمان اکیڈمی، اور دنیا کی جو بڑے بڑے انٹرنیٹ کے چلانے والے ہیں ان سب نے اپنے فنڈز اس کو دیے، اور یہ کہا کہ تم میتھمیٹکس ہی نہیں، دنیا کے ہر سائنس اور ہر فیلڈ، ہر موضوع کے اوپر ایسے ایسے کورسز ڈیولپ کرو، بچوں سے لے کے بڑوں تک کے لیے، تو تاکہ وہ ان معاملات کو سمجھ سکیں اور ان مضامین کو سمجھ سکیں. ہمارے نوجوان یہ کام کیوں نہیں کر سکتے کہ قرآن کے ایک ایک حکم کو اور ایک ایک پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور اس کے اثرات دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں کوشش کریں اور بات کو آگے بڑھائیں. جس دن ہم عملی طور سے، اجتماعی طور سے، عام سطح کے اوپر قرآن کو لے آئیں گے لوگوں کی فہمی کے لیے، لوگوں کو سمجھنے کے لیے، اس دن سے ہمارے ہاں وہ انقلاب اور تبدیلیاں مرتب ہونا شروع ہو جائیں گی جو کہ قرآن کو مطلوب ہے، اور جس کی بنیاد میں نہ صرف ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا بلکہ عام معاشرہ بھی بہتر ہوگا. اس لیے کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ کیا ہے معاملہ، تو پھر ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ لوگ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں یہ قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں. آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں نے اعتراض ان پہ بے پناہ کیے اور ان سے یہ کہا کہ آپ جو پیغام پیش کر رہے ہیں قرآن، یہ اللہ کی پیش کر رہے ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا جو قرآن نے محفوظ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیغام کو اللہ نے اس طرح سے محفوظ کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میری ساری زندگی آپ لوگوں کے درمیان گزری ہے،
اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جو زندگی آپ نے دیکھی ہے کیا وہ ان خیالات کی عکاسی کر رہی ہے جو خیالات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یا ان خیالات کی عکاسی نہیں کر رہی. تو قرآن کا بنیادی مطلوب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو کہنے کا مکلف ہو جائے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے پڑوسیوں کے سامنے، اپنے ملک والوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ میری ساری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح سے ہے. خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں جس دین پہ قائم ہوں، میں جن خیالات کو پر زندگی گزار رہا ہوں، جن باتوں پہ عمل کر رہا ہوں، کہ کیا وہ واقعی تمہارے لیے مفید ہیں یا نہیں. خود ہی فیصلہ کر لو. ہمیں اس مقام پہ اپنے آپ کو لانا ہے، لیکن یہ وہ مقام ہم اسی وقت لا سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے کے بعد اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم.